آج کا ہدف حکومت گرانا نہیں، آج کا ہدف پاکستان کی عوام کے مسائل کا حل ہے۔ تقریباً ساری جماعتیں نے already عید کے بعد اپنا احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ وہ احتجاج بھی ہوگا عید کے بعد پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے بعد، اور دوسرا عید کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی ایک APC ہوگا۔ اس وقت ضرورت جو ہے وہ اس وقت ایک مضبوط سیاسی الائنس کی ہے، چاہے کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، لیکن ملک کی بقا کے لیے ہمیں اس سے ٹکر لینا ہے۔ السلام علیکم، سوال کے ساتھ میں ہوں عنبر شمسی، آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ کل بلاول بھٹو زرداری کے افطار میں اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ ایک لاہ عمل تیار ہو گیا ہے، وہ عید کے بعد ہمیں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پروگرام میں IMF کے پروگرام کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے وعدے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمایوں اختر خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیل قبول صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ نبیل قبول صاحب، یہاں پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا افطار ہوا، لیکن جو آل پارٹیز کانفرنس ہے جو عید کے بعد ہوگی، منعقد ہوگی، یہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھپنا چاہتی ہے JUIF کے پیچھے، مولانا فضل الرحمان کے پیچھے، کیونکہ ان کا بیانیہ بہت سخت ہے؟ نہیں، دیکھیں، مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے چاہ رہے تھے کہ ایک الائنس ہو اپوزیشن کا، اور حقیقی معنوں میں الائنس ہو۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ الائنس جو ہے برائے نام تھا، اس سے کوئی اپوزیشن کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب وقت آ گیا، کیونکہ اب جو عام لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ انہوں نے ڈالا ہے اور جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اب وقت آ گیا کہ جو 6 اور 7 MNAs کے اوپر جن کی حکومت کھڑی ہے، اب ان کی حکومت کا وقت آ گیا واپس جانے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں ایسے صورتحال میں اپوزیشن خاموش رہتی ہے اور ایسے صورتحال میں اگر گھر بیٹھ جاتی ہے اور اپنا جو ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، صرف 7 ووٹوں کا فرق، اور وہ 7 ووٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور جو کل افطار ڈنر ہوا تھا، افطار ڈنر میں وہ 7 ووٹرز کے نمائندے بھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے افطار پہ، لیکن کنوینئر ہم نے اس لیے بنایا مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ ان کے جو ہے تعلقات سب سے جو ہے اور اچھے تعلقات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ابھی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا، اور حکومت کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ہم سڑکوں پر نہ لائیں۔ ہماری پہلی اٹیمپٹ ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا میجورٹی شو کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج بھی ہوتا رہا ہے نبیل قبول صاحب، لیکن دوسری جانب جیسے آپ نے کہا وقت آ گیا حکومت گھر جائے۔ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مقصد حکومت گرانا نہیں ہے۔ دیکھیں، مقصد حکومت گرانا نہیں ہے، لیکن حکومت کو جانا پڑے گا۔ ایسے صورتحال میں اپوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، سیاست کے اندر کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں گرائی، حکومت خود اپنے بوجھ تلے گری ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ کب آپ حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا، اور میں نے آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ابھی ڈالر کا قیمت ہے وہ 165 تک جائے گا، اور آج آپ نے دیکھا 153 تک تو پہنچ چکا ہے۔ تو حکومت اپنے بوجھ سے خود گر رہی ہے، اور ہم جب وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جب یہ سب صورتحال دیکھیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں پارلیمنٹ کو خطرہ تو نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت ہم پہلے کوشش کریں گے کہ اسپیکر کو گھر بھیجیں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کو گھر بھیجیں۔ ہمایوں اختر خان صاحب، حکومت اپنے ہی بوجھ تلے گر جائے گی، اسپیکر کے ذریعے، یہ پہلے وار جو ہے اسپیکر کے ذریعے ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن کے نمبرز، تعداد تو کافی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا افطار پر کچھ آزاد جو MNAs ہیں وہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ چھوٹی پارٹیز بھی تھیں موجود۔
ایسا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن سنجیدہ ہو گئی حکومت کو ایک طرح سے گرانے میں؟ آئی تھنک اپوزیشن سنجیدہ ہو گئی اپنے آپ کو بچانے میں، کیونکہ میں نے آج تک 30 سال سے 1985 کے بعد آج تک کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی اسمبلی میں کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ہمارا وہ میکنزم اور سسٹم ایسا ہے. دوسرا، فرض کریں یہ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے، اور میرے بھائی نبیل نے خود کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سب سے اچھے تعلقات ہیں، اس کا مطلب باقی جو بیٹھے ہیں شاید ان کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں آپس میں. اور اگر آپ ان کی ماضی کے نیریٹیوز دیکھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی سڑک پہ گھسیٹتا تھا اور کوئی ان کو سیکورٹی رسک قرار دیتا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ اکانومی کی وجہ سے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ہمایوں صاحب، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان 90 کی دہائی میں جو بھی لڑائی جھگڑا تھا they set it aside اور چارٹر ڈیموکریسی میثاق جمہوریت پہ دستخط کیا. تو یہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. بٹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی حکومت 2008 میں 6 ہفتے قائم رہی، اور اس کے بعد 2013 کا جو پلیٹ فارم تھا نون کا وہ پیپل پارٹی کے خلاف تھا. تبھی تو شہباز شریف صاحب گھسیٹنا چاہتے تھے زرداری صاحب کو سڑکوں پہ. تو یہ اس کے بعد کی بات ہے. مجھے ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ اکانومی کی وجہ سے، جو آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ میں خود لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال کی جو پالیسیاں ہیں مختلف حکومتوں کی، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ورثے میں ملی، آپ ذرا مجھے منصوبہ بتا دیں کہ آپ کیا مختلف کریں گے. کیا آپ آئی ایم ایف سے جو ابھی ڈیل ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گے؟ اور اگر ختم کر دیں گے تو آپ کا آلٹرنیٹ پلان کیا ہے؟ یہ ٹریلین کے ہمارے لیے قرضے آپ چھوڑ گئے ہیں، اور $19 بلین کا ہمارے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہم نے گھٹا کے $12 بلین اب کر دیا ہے آلریڈی. ٹریڈ ڈیفیسٹ 37 بلین سے 30 بلین پہ آ گیا ہے. ہماری طرف سے تو پیش رفت ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس طرح بالکل آئی ایم ایف کے پروگراموں میں ان کے ساتھ 2-3 سال بڑا لو گروتھ ریٹ رہا، بہت مہنگائی آئے، روپیہ گرا، انٹرسٹ ریٹس بڑھے. کیا چیز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ پچھلے پروگراموں سے جو ان سب کے دور میں آئے مختلف نظر آ رہی ہے؟ مجھے کوئی نیا پروگرام بتا دیں. آپ گرا کے فرض کریں آپ ہمیں گرا دیتے ہیں، آپ کیا پیش کریں گے عوام کو؟ آپ کا سوال میں رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھوں گی ضرور، لیکن اس سے پہلے ایک کلپ سناؤں گی، اور یہ ہے میاں نواز شریف کا. اور فرق نہیں نظر آ رہا میاں نواز شریف کی باتوں میں اور وزیر اعظم عمران خان کی باتوں میں. سنیے رانا ثناءاللہ صاحب، کلپ آپ نے سنا. ایسا لگتا ہے کہ آج کے جو وزیر اعظم ہیں وہی باتیں کر رہے تھے اس وقت 2013 میں میاں نواز شریف. ساتھ ساتھ آج جو پارلیمانی اجلاس ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، ایک متبادل معاشی اسٹریٹجی کا پیش کرنے کا بھی بات کی تھی. تو ایسی اسٹریٹجی کا کیا فائدہ جب آپ کی حکومت گزر گئی، مقروض چھوڑ گئی؟ دیکھیں، وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک سنجیدہ اور حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ بات کر رہے تھے، جبکہ اس وقت ہمارے جو جعلی مینڈیٹ والے وزیر اعظم ہیں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں قوم کے ساتھ اور غلط بات کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے دور میں قرضے بڑھے تو آپ دیکھیں نا کہ کتنے 100 کلومیٹر جو ہے وہ موٹر وے بنی، 11,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کے کارخانے جو ہے وہ لگے، اور کس طرح سے جو ہے وہ پورے ملک میں ترقی کا جو ہے وہ دورہ ہوا. کس طرح سے جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ 3.2 سے اٹھ کے جو ہے وہ 5.8 پہ چلا گیا. اور عالمی جو ادارے ہیں انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ اگلے سال جو ہے یہ ریٹ جو ہے 6 کو عبور کر کے جو ہے وہ 7 تک چلا جائے گا. تو اگر 7 تک چلا جاتا تو پھر اس ملک میں یہ مسائل جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے. دراصل ہوا یہ ہے کہ اس موجودہ جو نالائق اور نہل ٹولہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے، اس نے آ کے ایسا خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا. اس نے اس طرح کی پالیسیاں اپنائی. انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو خودکشی کریں گے. یہ لوگوں دوست ملکوں کے پاس گئے، وہاں سے جا کے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے.
उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम IMF की अब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अब IMF के सामने जो है ये लेट गए हैं और इन्होंने मुल्क जो है वो उनको टेक ओवर करवा दिया है। अब IMF आगे बैठ गया आपके स्टेट बैंक के ऊपर भी, IMF आगे बैठ गया आपकी वजारत खजाना के ऊपर भी। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमारी मीटिंग में जो है वो डिस्कस हुई हैं और वहाँ पे तकरीबन 4 घंटे जो है वो मीटिंग चली है। बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के हवाले से, मौशत के हवाले से जो बात हुई है, जो इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं उनमें बड़े एक्सपीरियंस लोग भी थे जो पिछले जो है वो 20-25 साल से जो है वो ब्यूरोक्रेटिक साइड पे भी और पॉलिटिकल साइड पे भी जो है इन चीज़ों से मुंसलिक रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें सारी सामने की हैं कि जब ये यानी अब ये नारे मारते हैं कि जी 8 पीपल्स पार्टी ने जी कर्जे में बड़ा इजाफा कर दिया, वो उन्होंने किया था 8.2 जो है वो यानी बिलियन डॉलर का। और मुस्लिम लीग नून ने किया 9.3 का। इन्होंने 8 माह में, ट्रिलियन ही है, 8 माह में आपने कितना किया है? 3.2। यानी 8 माह में, ये 2 साल में जितना कर्जा जो है PMLN की गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 10 सालों में लिया है, ये 2 सालों में लेंगे। और ये जो बजट खसारा है, ये जो है ये शोर मचा रहे हैं 1900 का, ये 2600 पे लेके जाएंगे। तो बात ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उस पे तो शाहिद खाकान नवासी साहब का यही कहना है कि हुकूमत को गिराएंगे नहीं, मुतबादल मुआशी स्ट्रैटेजी भी पेश कर सकते हैं, बार बार पेशकश। तो अब जो जी आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ क्विकली उसके ऊपर तो सिर्फ जो है पूरा यासीन पढ़ी जा सकती है। मुझे इजाजत है बोलने की। तबाही सिर्फ हुई नहीं है, तबाही हो नहीं रही बल्कि तबाही हो चुकी है। और हमने फैसला ये किया है कि इस मरहले के ऊपर जी अगर आपकी इजाजत हो मैं बोल सकता हूं, अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें जो है वो अपने आप को अवाम के साथ जो इस वक्त मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं, अद्वियात जो हैं वो 400 गुना कीमतें उनकी बढ़ गई हैं। ठीक है राना सनाउल्लाह साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगी, मैं चाहती हूँ दीगर जो बाकी मेहमान हैं वो भी शामिल हो गुफ्तगू में। हुमायूं साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। नबील कबूल साहब, देखिए अब जो जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि तबाही, उनका दावा है कि तबाही हो चुकी है, लेकिन क्या अपोजिशन के पास कोई ऐसा क्या इक़दाम उठा सकती है बतौर अपोजिशन जिससे ये तबाही रुक जाए? देखिए अपोजिशन के पास बिल्कुल रास्ते हैं, लेकिन अगर इमरान खान जो कि बिल्कुल ही टोटली उसको इकॉनमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उससे अगर ये पूछा जाए कि 3 ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर ज़ीरो कितने हैं तो उनको ये भी पता नहीं होगा। अब वो जो है सब कुछ पूछते हैं अपने इकोनॉमिकल जो एडवाइज़र हैं उनसे। अब वो एडवाइज़र भी जो है जिनकी सैलरी जो है वो 1-1 करोड़ रुपया है, उनको जो है बाहर से इंपोर्ट किया गया है। उनकी भी अगर आप चेयरमैन FBR को देख लें कि चेयरमैन FBR खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन है 3 साल से। आप स्टेट बैंक के गवर्नर को देखें कि IMF ने लगवाया। तो हम समझते हैं कि IMF जो है, जो इंटरनेशनली हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश है, उसका एक हिस्सा है IMF। और IMF को जो है पाकिस्तान में भेजा गया है कि ये हुकूमत जो है, एक तो हुकूमत के ज़रिए इमरान खान के ज़रिए इमरान खान को लाया गया। तो इमरान खान ने ये वादा किया था कि मैं आऊँगा तो बाहर से बहुत ज़्यादा डोनेशन जो है पाकिस्तान को मिलेगा, जिस पे वो नाकाम हुए। जहाँ UAE ने उससे वादा किया, वो UAE ने पैसे नहीं दिए, सऊदी अरब ने वादा किया, सऊदी अरब ने नहीं दिए, तो आखिरी जो उसके पास जो लास्ट रिजॉर्ट था वो IMF का था। अब IMF हुकूमत चला रही है, और हुकूमत किस तरह चला रही है कि वो गरीबों के ऊपर बोझ डाल रही है। और आप देख लेंगे अगर 165 अभी 155 के करीब पहुंच गया डॉलर, 165 तक पहुंच जाएगा रमज़ान के बाद, ईद के बाद। मुझे बताएं कि आम आदमी सरवाइव कैसे करेगा।
مجھے بہت بڑا خطرہ سوال لگ کیسے رہا ہے. کرے گا یہاں نبیل صاحب، کیونکہ کافی دیر سے ہمایوں اختر صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں، میں ان کو موقع دینا چاہ رہی ہوں. ہمایوں اختر صاحب، بار بار اپوزیشن جو ہے اس سے پہلے بھی پیشکش کرتی گئی کہ آئے مل کر ہم معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن بار بار ان کو چور ڈاکو جو حالات ہیں ان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اب سڑکوں میں نکلیں گے. ایک بات کا جواب دوں کہ عمران خان صاحب کم از کم پرچیوں کے سہارے تقریر نہیں کرتے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے. ایشو سارا یہ ہے امبر کہ یہ ان کی لیڈرشپ اس لیے ایک ارب کا 5 ارب بنا دیتے ہیں. مجھے اجازت نہیں رانا صاحب، میں آپ کی پوری بات سن لی ہے، میری بھی آپ سن لیں. خدا کا خوف کرے، یعنی آپ وہ عمران خان والی روش پہ نہ چل پڑیں. آپ اچھے بھلے آدمی جی، میں تو اپنی پارٹی کے روش پہ چلوں گا جو میں صحیح سمجھتا ہوں، میں کسی اور کے روش پہ تو نہیں چلوں گا. کون سی پارٹی کے لے کے پڑھتے تھے نا جی، پرچیوں کے بغیر کبھی تقریر ہوئی تھی؟ پرچی کے بغیر آپ جو ہے کانوں میں کھسر پھسر کے بغیر. ان کا اصل ایشو یہ ہے جی کہ شہباز شریف صاحب ملک سے جا چکے ہیں. نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پیش ہو رہے ہیں، وہ اجازت لینا چاہتے ہیں ملک سے باہر جانے کی. یہ ان کی سیاست کی بنیاد ہے جی. اوکے، یہ اب مل رہے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ اور باقی سب کے ملا شلا کے کہ جب یہ لیڈرشپ باہر ہوگی تو ان کی سیاست اس ملک میں کیا ہونی ہے. ہمایوں صاحب، لیکن آپ نے ہی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ نواز شریف لندن چلے جائیں گے علاج کے لیے اور احتجاج ختم ہو جائے گا. زرداری صاحب، مجھے بات کرنے دیجیے، میں مکمل. زرداری صاحب اپنی آپ کو بچانے پہ لگے ہیں، شریف خاندان اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہے. وہ نائٹ واچ مین پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ان کی سیاست ہو رہی ہے اس وقت. اب جعلی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں رانا صاحح، جعلی مینڈیٹ کی میرے سے بات نہ کریں. میں 85 سے لے کے ابھی تک بتا دوں گا کہ کس نے کون سا جعلی مینڈیٹ لیا اور کیسے لیا. اور ابھی 2013 میں زرداری صاحب نے 2013 کے الیکشن کو آر اوز کا الیکشن، نبیل گبول بیٹھا ہے، زرداری صاحب نے 2013 کے الیکشن کو آر اوز کا الیکشن کہا ہے. اور ابھی تک اصغر خان کیس پڑا ہوا ہے جی 90 کی الیکشن والا، جس میں یہ پیمنٹس لیتے رہی ہیں سارے لوگ الیکشنیں جیتنے کے لیے. تو میرے سے مینڈیٹس کی بات نہ کریں جی. اور آپ آئی ایم ایف کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف کے لوگ یہ ڈاکٹر یعقوب پیپل پارٹی لائی تھی 93 میں، 1999 تک رہے. پیپل پارٹی کا پورا دور ڈاکٹر یعقوب نے گرایا تھا. وہ آئی ایم ایف کے آدمی تھے. آئی ایم ایف سے آئے، آئی ایف میں چلے گئے. محبوب اللہ کہاں سے آئے تھے؟ سرتاج عزیز صاحب ایف اے او کے آدمی تھے. کے کردار پہ نہ جائیں، یہ بات آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی. یہ پھر میں اس کے اوپر چلا جاؤں گا. میں یہ ایسے نہ کریں. کیا چیز جی؟ آپ ایک جنرل بات کریں، سیاست کی بات کریں. آپ میں نے کیا بات کی ہے؟ کے نام لے کے ان کی ذات پہ اپنا جو ہے نا وہ آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ نہ تو آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کیا چیز ہے؟ پھر دیکھیں، میں بہت ساری باتیں نہیں کرتا رانا صاحب، لیکن کم از کم مجھے آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے. میں ایک جنرل کے بیٹا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں آپ لوگوں سے. یہ کیا اس نے پچھلے دنوں میں ایشیا کی جو ہے وہ سرحدیں جو ہے وہ یورپ سے ملا دی تھی. کس ملک کو کہاں پہ جا کے لگا دیا تھا بغیر پرچی کے؟ آپ ذاتی بات نہیں کر رہے ابھی. آپ ذاتی بات نہیں کر رہے ابھی. اچھا، یہاں میں روکتی ہوں. میں رانا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ، رانا صاحب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ سلیکٹڈ احتساب نہیں چل سکتا، ادارے کی ساکھ خراب ہوتی ہے. لیکن نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید ریٹائرڈ اقبال صاحب نے کیا کہا تھا، یہ بھی سنتے ہیں. پہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ نیب کی اگر افیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. حکومت کی ڈکٹیشن، کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے، اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے. نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے. رانا ثناء اللہ صاحب، یہ اشارہ علیم خان کی طرف بھی تھا. تو یہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے نہیں بات کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں، حکومت کی نہیں.
دیکھیں میں کیونکہ انہوں نے علیم خان کا نام نہیں لیا اس لیے میں ان کو خواہ جو ہے وہ نامزد نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ نیب کے چیئرمین کا جو منصب ہے وہ اس قسم کی پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ سے جو ہے وہ بالا تر ہے، اور شاید یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں بھی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ چھپا ہے، اب کیونکہ انہوں نے اس انٹرویو کی تردید کر دی ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں اگر ان میں کوئی حقیقت ہے۔ ایک تو انہوں نے اس انٹرویو میں ہے، اس کالم میں ہے، یہ کبھی آپ جاوید اقبال صاحب کو اس بارے میں جو ہے وہ آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک صاحب ہیں، ان کے خلاف کیس جو ہے وہ بالکل ثابت ہو گیا ہے، پکا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ ان کی صحت بڑی کمزور ہے اور اگر ان کو پکڑا تو ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حکومت میں کے اندر اور حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ اس میں اتنی کرپشن ہے کہ ان کے خلاف بڑے پکے مضبوط کیس ہیں، لیکن اگر ان کو پکڑا جائے گا تو حکومت جو ہے وہ 15 منٹ میں گر جائے گی۔ تو بھئی ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں جو مرضی کہیں، ہم ہر چیز جو ہے وہ برداشت کرنے اور اس کو درگزر کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ تو نہ کریں۔ احتساب اور محتسب کا یہ مقام تو نہیں ہے، حکومت گرتی ہے گرے، بنتی ہے بنے، آپ کو اس سے کیا؟ جن کے خلاف پکے کیس بنتے ہیں آپ ان کو پکڑیں۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت میں اس وقت جو ہے کرپٹ لوگ بھی شامل ہیں اور کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا جی چور جی ڈاکو جی، صرف اس لیے کہ ہماری یہ جو نااہلی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہ ہو سکے، لیکن ان کی نااہلی جو ہے وہ اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ مینیجبل نہیں رہا۔ آج سے 4 ماہ پہلے یہ توقع تھی کہ اگر تمام لوگ، تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، حکومت سارے سر جوڑ کے بیٹھتے تو ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بیٹھے۔ لیکن آپ کا کہنا ہے رانا ثناءاللہ صاحب اور اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ اب ایسا نہیں چل سکتا، یہاں مجھے لینی ہے بریک، ہماری جاری رہے گی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نبیل قبول صاحب، یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ نے ہمارے پروگرام پہ کہا تھا کہ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز پارٹی کی قیادت اس طرح سنبھالیں گی، صدر بھی بن سکتی ہیں، تو آپ کی بات تو کچھ حد تک ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے وہ لیڈ کر رہی تھی کل اور آج، تو کچھ سچ نکلی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی کہی تھی اور میں نے آپ کے شاید پروگرام میں یہ بھی بات کہی تھی کہ ڈالر 155 میں پہنچنے والا ہے، بلکہ آپ کے علاوہ اور بھی پروگرام میں کہی تھی۔ کبھی کبھی میرا تکا لگ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم بالکل لیڈ کرے گی، اور نواز شریف صاحب ویسے بھی میرے خیال میں ابھی رانا ثناءاللہ صاحب سمجھتے صحیح، کیونکہ دیکھیں انسان جب ایک ایج لمٹ میں اپنی پہنچ جاتا ہے، 70 سال کی عمر کے قریب ان کی عمر ہے، اور انہوں نے تین دفعہ وزیر اعظم بھی بنے، تو اب فیوچر میں ان کا ظاہر ہے کوئی ارادہ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا، تو ان کے جو جانشین وہ ویسی ظاہر ہے مریم نواز ہے، اور یہ کہنا کہ حمزہ کا اور مریم کا آپس میں اسی بات پہ رفٹ ہے، تو یہ دیکھیں ان کا گھریلو معاملہ ہے اور ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ کیرسما ضرور ہے مریم نواز میں، یہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہے، اور وہ کراؤڈ پلر بھی ہے، تو آئی تھنک مسلم لیگ نون ان کو ہی آگے کرے گی، اور آگے کر چکی ہے، اب وہ نکل آئی ہیں باہر، اب وہ سیاست کر رہی ہے اور آگے بھی مزید کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کسی سیٹ کوئی مسلم لیگ نون والا چھوڑے اور وہ بائی الیکشن میں پارلیمنٹ کے اندر آئے، کیونکہ دیکھیں اصل لڑائی جو لڑی جائے گی وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑی جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ روڈوں میں اپنے ورکروں کو پٹوائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم روڈوں کے اوپر جو ہے عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہو، ہماری جو مین لڑائی ہوگی 70% وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی کی حکومت کو پیرالائز کر سکتے ہیں ان دا پارلیمنٹ، کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے نبیل قبول صاحب کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ان ہاؤس کچھ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ میں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں، رانا ثناءاللہ میرے سے زیادہ دلیر آدمی ہے، فیصل آباد کا جگو بادشاہ ہے وہ، اور وہ کہہ سکتا ہے یہ بات، لیکن یہ پھڈا جو ہے نا، یہ پھڈا نیب اور اپوزیشن کے درمیان ہے،
اب ایک طرف سے اپوزیشن آنکھیں دکھاتی ہے, دوسری طرف سے نیب آنکھیں دکھاتی ہے. اب اپوزیشن نے جو ہے نا اب سوچ لیا کہ نہیں, اب بہت زیادہ ہم نے آنکھیں دیکھ لی, اب ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں کہ اب جو ہے جس طرح دیکھیں سیاسی بیانات دے رہے چیئرمین نیب, اور وہ جس طرح تاثر دے رہے کہ میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے گرفتار کر لیا, اگر خدا نخواستہ اس شخص کو کچھ ہو گیا تو کسی طرف اشارہ ہے. وہ گرفتار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, لیکن یہاں میں کہہ دوں کہ انہوں نے ان کچھ کافی ایسی باتیں تھی جو کالم میں لکھی گئی تھی, ان کی تردید بھی کی تھی. یہاں میں ہمایوں صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. عید کے بعد جو بھی اگر ممکنہ لاحق عمل ہوگا, سڑکوں پہ نکلیں گے, اکٹھا نکلیں گے, نہیں نکلیں گے, عمران خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا, اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, سنیے. میں آپ کو اور آپ کے فرزند بلاول کو دونوں کو کہتا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ, آ کے اسلام آباد دھرنا دو. میں نے ابھی کہہ دیا وہ کنٹینر کو صاف سوف کرو, تیار کرو ان کے لیے, باپ بیٹے کے لیے. میں بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچایا کروں گا, لیکن میرا چیلنج ہے کہ ایک ہفتہ آپ کنٹینر میں گزار کے دکھا دیں. ہمایوں اختر صاحب, اپوزیشن نکلتی ہے سڑکوں پہ, احتجاج ہوتا ہے, تو کیا عمران خان صاحب اپنا وعدہ پورا کریں گے, کنٹینر دیں گے, کھانا بھجوائیں گے؟ جی, ایک پہلے میں سوال دے دوں کہ یہ اصل لڑائی کی ابھی بہت باتیں ہو رہی ہیں, تو میں بھی ایک پیشن گوئی کرتا ہوں اصل لڑائی کی. میری نظر میں اصل لڑائی ابھی ہونی ہے شریف خاندان کے اندر, پیپل پارٹی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے. اور آلریڈی سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں ملک کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں, میں پیسہ واپس کرنے کو تیار ہوں, حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا دو. اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں ملک بدر ہونے کو تیار ہوں, پیسہ واپس کرنے کو تیار ہوں, مریم کو پاکستان میں صدر وہ بن جائے نون کی. یہ ابھی لڑائی تو اصل پی ایم ایل این میں ہونی ہے. دوسری بات میں آپ سے بتا, عید کی ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. عید آئے گی اور جائے گی, اور بڑی عید بھی آئے گی. یہ دراصل پیپل پارٹی تو پنجاب میں آئی تھنک وہ احتجاج سندھ میں کر لیں, باقی پنجاب میں تو وہ سیکیورٹی کا پلی لیتے ہیں کہ سیکیورٹی مہیا کر دیں. پنجاب میں یا بلوچستان میں یا فرنٹیئر میں تو ان کا کوئی بادر ہے نہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس میں شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر آپ ابتدا دیکھ لیں تو کون سی کو بہت بڑی 23 سالہ جدوجہد تھی, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہیں ضیاء الحق کے نیچے چیف منسٹر بنے, یا 1990 میں وہ جا کے پرائم منسٹر بنے. اس کو بہت لمبی جدوجہد انہوں نے کی تھی جمہوریت کے حق میں, آمریت کے خلاف. جی, پی ایم ایل این جو ہے یہ اقتدار کی پارٹی ہے. اقتدار میں باہر آپ دیکھیں گے ان کے لیڈر باہر چلے جائیں گے, یہ پیچھے یہ رانا صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ جائیں گے, وہ بیچارے سنبھالیں گے, ماریں کھائیں گے. یہ پی ایم ایل این اس طرح کی پارٹی, آپ اس کا پچھلا دور بھی دیکھ لیجئے. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے جی اس اپوزیشن الائنس سے کہ یہ کیا کر لیں گے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تنقید اپنی جگہ جو بار بار ہو رہی تھی کل, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب, مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے زرداری صاحب کے حوالے سے, انہوں نے کیا کہا تھا, اس پہ میں سوال کرنا چاہوں گی آپ سے, سنیے. رانا ثناء اللہ صاحب, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی. دیکھیں, یہ اس کا جو ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ جواب تو زرداری صاحب بھی دے سکتے ہیں. اب میں ہمایوں اختر صاحب کی طرح تو یہ نہیں کر سکتا کہ گھر ہمارے کی بات ہو اور خبریں یہ دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے اس چیز کا اور اس چیز کا. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت نے, اس نالائق ٹولے نے, اس نااہل حکومت نے اس ملک کی اکانومی کو اس ڈگر پہ پہنچا دیا ہے اور مہنگائی کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ان کا جو ہے اگلے 2-4 ماہ سے زیادہ ان کا ٹائم نہیں ہے. اور اپوزیشن کو اس وقت یہ فکر ہے کہ اگر اپوزیشن اب عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو کل کو پھر اپوزیشن ریلیونٹ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے جی سیاسی جماعتیں کہاں تھیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, جب یہ ملک کو تباہ کر رہے تھے, اور جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے تھے, جب یہ اس قسم کی پالیسیاں اپنا رہے تھے, تو اس وقت آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس لیے ہم نے تو اپنا جو ڈیو پولیٹیکل رول ہے, جس طرح سے نبیل گبول صاحب نے بات کی, وہ پارلیمنٹ کے اندر جو بنتا ہے وہاں پہ بھی, اور جو باہر بنتا ہے وہ بھی, وہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد.
وہ ادا کرنے جا رہے ہیں. میں بس کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے حال جو جہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں, ان کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, 2-3 ماہ کا, اس سے زیادہ ان کو پاس ٹائم نہیں ہے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ, اور یعنی ہمایوں اختر صاحب, میں یہاں کو روکوں گی, رانا ثناءاللہ صاحب کے میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا. ہمایوں اختر صاحب, دیکھ رہے ہیں یہاں کہ میں یہ آپ سے ملک سوال کو کرنا چاہوں گی, دیوالیہ کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نبیل قبول صاحب, یہاں میں سوال آپ سے کرتی ہوں, زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا جو کلپ تھا انٹرویو کا؟ زرداری صاحب کو پہلے دن سے سمجھ آ گئی تھی, لیکن بہت سارے دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات جو وہ شروع دن سے کر رہے تھے, وہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک اپوزیشن آپس میں اکٹھی نہیں ہوگی, جب تک یہ اسی طریقے سے آپ کو کسی بھی طریقے سے جو ہے, چاہے نیب کے ذریعے, چاہے کورٹس کے ذریعے, چاہے کوئی اور ذرائع سے جو ہے آپ کو یہ اسی طریقے سے مینٹلی ٹارچر کرتی جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ آپ سیاسی مقابلہ ہمارا کریں. جھوٹے کیسز ایک وقت تھا, مارشاء اللہ کے دور میں ہم دیکھتے تھے, جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم دیکھتے تھے, مشرف کے دور میں ہم دیکھتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت واحد حکومت تھی جس میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. نواز شریف صاحب کی حکومت کا مجھے اتنا ڈیٹیل نہیں پتہ ہے, لیکن یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوری حکومت ہے. آج جو یہ حکومت ہے, نبیل صاحب, اس میں آپ کو روکتی ہوں, یہاں میں چاہتی ہوں ہمایوں صاحب اگر آپ ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں, میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, ہمایوں اختر صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے, متوقع اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک بزنس ریکارڈر میں ڈاکٹر حفیظ پاشا, شاہد کاردار اور محمد عمران کا آرٹیکل چھپا ہے, اس میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملیں گی, 56 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے, 3 سالوں میں مہنگائی 16% ہو جائے گی, 1 کروڑ 28 لاکھ افراد سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے, اور فی کس آمدن بنگلہ دیش سے بھی کم ہو جائے گی, اسٹیٹ بینک کی شرح سود 14% تک ہو جائے گی. اب بتائیں کہ پھر اپوزیشن کو تو آپ موقع دے رہے ہیں اس طرح. یہ سب کچھ نون کے دور کے شروع میں ہوا تھا. پیپل پارٹی کا 2008 سے 13 تھرو آؤٹ یہی حالات رہے. یہ جو ہمیں 30 ٹریلین کا قرضہ ملا اور 19 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا اور گروسلی اوور ویلیو روپی ملا, یہ اس کے نتائج ہیں. یہ ہم حالات ٹھیک کریں گے. یہ تو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ ماضی کی ساری یہ چیزیں ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم اس کو بہتر. رانا ثناءاللہ صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس وقت لیں گے بریک, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے حمزہ شہباز صاحب کا جو کردار تھا کل کے افطار میں, اور مزید جو افطار ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اپنے خاص مہمان سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف سے, جو کل افطار میں موجود نہیں تھے. خواجہ آصف صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. کل بلاول بھٹو زرداری کے افطار میں آپ موجود نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ آپ کو دعوت نہیں دی گئی تھی یا آپ خود نہیں گئے تھے؟ کہ میرا خیال ہے کہ جو دعوت نامہ تھا وہ تو ہماری لیڈرشپ کو تھا, جس میں آپ بھی شامل ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈیلیگیشن لے کے آئیں, تو مائی پارٹی واز ویری ویل ریپرزینٹڈ. میرا خیال ہے کوئی کثر تو نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے خواجہ آصف صاحب کی پارٹی آپ کو نہیں لے کر گئی؟ نہیں, میں اس طرح کہہ لیں, آپ جس طرح مرضی آپ انٹرپریٹ کر لیں, لیکن میں پارٹی واز ویری ویل ریپرزینٹڈ دیئر, یو نو. ویل ریپرزینٹڈ بھی میرے خیال میں اس کی بھی مختلف کیونکہ انٹرپریٹیشن سامنے آ رہی ہیں. ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کل کیا کرنے گئے تھے. جب مریم نواز صاحبہ نے اشارہ دیا تو وہ آگے انہوں نے گلے ملے تھے. جب پریس کانفرنس تھی تو وہ خاموش رہے تھے. تو ان کا کیا کردار تھا, کیا رول؟ دیکھیں, یہ اس لیے تو یہ آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا. میں نے جواب نہیں دیا, آپ نے جواب دیا ہے. آپ نے جواب دیا ہے کہ آپ دیکھیں نا 7, 8, 10 آدمی وہاں پہ چلے جاتے تو پھر یہی ہونا تھا. پھر آپ نے سوال پوچھتے کہ آپ خاموش تھے, پھر آپ نے پوچھنا تھا کہ آپ خاموش کیوں تھے, آپ بات کیوں نہیں کر رہے تھے.
تو آپ یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. نہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب ایکسٹرا تھے. نہیں, دیکھیں حمزہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وہاں پہ میاں نواز شریف کی انسٹرکشنز پہ مریم اور حمزہ شہباز دونوں اکٹھے گئے تھے تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے کہ ہمارے پارٹی میں کوئی جو ہے کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے. یہ ایک پارٹی کی یونیفائڈ فیس تھا جو کل وہاں پہ ریپرزینٹ ہوا. ایک تو فیملی کے دو جو ہیں بندے مریم اور حمزہ, اور دوسرا تیسرا جو ہمارا جو سینئر وائس پریزیڈنٹ جو اس وقت آلموسٹ ہی از ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, شاہد عباسی. سو آئی تھنک ہماری جو ٹاپ ٹیئر ہے پارٹی کی دیٹ واز دیئر. لیکن آپ پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں پارٹی کے. I think this is very trivial کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پہ تھی جو میں نہیں تھا. It doesn't matter. ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر کچھ اور سوالات بھی اٹھے تھے کیونکہ آپ نے کہا سوالات تو میڈیا اٹھاتا رہے گا, میڈیا کا کام ہے. بالکل, اور ہم اسی لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پریس کانفرنس میں جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کے ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا سٹیج پہ یا ٹیبل پہ, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز واحد جماعت تھی جس کے 3 نمائندے تھے, مریم نواز, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور حمزہ شہباز. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا 3 مراکز ایک کیوں نہیں؟ مور دا میریئر, میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس کا یہی مطلب ہے, اس کا یہ پھر مطلب ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک پاور سینٹرز جو ہیں 3 ہیں. 3 نہیں ہے بلکہ کولیکٹیو لیڈرشپ ہے. اچھا, کلیکٹیو لیڈرشپ ہے, یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ حمزہ شہباز صاحب جائیں, نہیں, ان کا فیصلہ تھا کہ یہ لوگ جائیں گے وہاں پہ. 4 5 6 انہوں نے نام دیے تھے کہ آپ ان میں سے آپ ڈیلیگیشن بنا کے چلے جائیں, اور چلا گیا ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے, وفد چلا گیا. اب آگے کی بات کرتے ہیں کہ جو کل فیصلے ہوئے تھے, اب میاں شہباز شریف یا نواز شریف سے منظوری درکار ہوگی؟ نہیں, میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا کولیکٹیو لیڈرشپ. آج کولیکٹیو لیڈرشپ پارٹی کی موجود تھی. حمزہ بھی تھا, مریم نواز بھی تھیں, شاہد عباسی بھی تھے, ہمارے چیئرمین جو ہیں رائے ظفر الحق بھی تھے, جنرل سیکرٹری بھی تھے پارٹی کے چودھری احسن اقبال, اور پارٹی کے جو ایلڈرز ہیں سرتاج عزیز صاحب اور دوسرے لوگ بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے. مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. سندھ کی ہماری لیڈرشپ تھی, بلوچستان کی لیڈرشپ تھی, گلگت بلتستان کی لیڈرشپ تھی, کے پی کی لیڈرشپ تھی. تو یہ آلموسٹ ایوری باڈی, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ تھی. تو یہ ایک کولیکٹیو لیڈرشپ نے جو ایز اے فالو اپ آف واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے میٹنگ کی, اور اس میں جو بھی کل باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں یا جو بھی اس وقت ملک کو حالات درپیش ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکس ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کل بھی اور آج بھی جو ہمارے پارٹی کے متعلق جو ہے بعض کا اسپیکولیشن ہوتی ہیں میڈیا کے اندر کہ ہمارے کوئی میاں نواز شریف کے نیریٹو کے اوپر کوئی اختلافات ہیں, تو وی ہیو کم آؤٹ ود یونائٹڈ فیس. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ فیس ہے, جو کلیکٹیو لیڈرشپ ہے, اس کے لیے یہ جو فیصلے ہیں اب حتمی ہیں, اس کے لیے میاں نواز شریف کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. میاں نواز شریف ہیز آلویز بین ان دا پارٹی ویری ویری اکاموڈیٹو اینڈ ڈیموکریٹک کہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے پارٹی کے جو ایلڈرز ہیں یا پارٹی کے ایون ورکرز بھی جو ہیں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ ہم جمعرات کو جب ملاقات کرنے گئے ہیں تو ہمیں یہ چیز وہاں پہ زیر بحث آئی کہ اس طرح افطار پارٹی ہے وہاں پہ جانا ہے. تو یہ سارے فیصلے جو ہے آ کے پھر پارٹی نے مل کے کیے. ان کے جانے سے پہلے شاہد عباسی صاحب کے گھر میں بھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا وہاں پہ افطاری پہ جانے سے پہلے, اور اس میں بھی فیصلے میں ہوا. ٹھیک ہے, وہاں بھی فیصلے ہوئے, لیکن حمزہ شہباز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو سیاسی بات چیت بھی ہوتی ہے, ملکی معاملات کو ڈسکس کریں گے, اور پھر جو بھی بات ہوگی وہ
नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को आके जो वफद है पार्टी का वो बताएगा और उसके बाद अपना जो है हम हिकमत अमली बनाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है सेम थिंग। नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि जो भी फैसले हुए अभी हतमी फैसला या मंजूरी नहीं, देखें हतमी फैसले जो हैं वो बिल्कुल जो पार्टी में जो इवॉल्व हो गए हैं उनकी एक पार्टी हायरार्की से या पार्टी के कायद से या पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों, एक प्रेसिडेंट हमारे लंदन में है, कायद हमारे जेल में है, तो उनसे जो है मंजूरी लेनी या उनसे गाइडेंस लेनी जो है वो तो पार्टी का प्रोसेस है। There is nothing wrong with that. Do you think there is something wrong with that? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, मगर मैं समझना चाह रही थी, मैं समझना चाह रही थी कि इस वक्त जो हायरार्की जो प्रोसेस है हम फैसले मंजूरी होगी या हतमी फैसले बिल्कुल हतमी फैसले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि एक अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, तो ये जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग के खिलाफ वो छोटे जुलूस थे, उस शक्ल में होंगे, किस तरह की अवामी ये तो अब स्ट्रेटजी आहिस्ता आहिस्ता हम इवॉल्व करेंगे। हमारी एक अफ्तार पार्टी है, मेरा ख्याल है विद इन दिस वीक एक अफ्तार पार्टी है पिंडी में, उसके बाद एक हमारी अफ्तार पार्टी है केपी में, पेशावर में है। इस तरह रमज़ान में भी कोई 3-4 अफ्तार पार्टीज़ का इस तरह लोकल सतह पे, प्रोविंशियल सतह जैसे कॉर्नर मीटिंग होती हैं। नहीं, कॉर्नर में अफ्तार पार्टी अफ्तार मीटिंग होती है, तो कॉर्नर मीटिंग नहीं होती जिस तरह से। मेरा मतलब कॉर्नर मीटिंग नहीं होती, अफ्तार पार्टी अफ्तार पार्टी है। तो वो उससे ये सिलसिला चलेगा। दिस विल टेक ए न्यू शेप आफ्टर ईद, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद सिलसिले जो हैं मे बी प्रोटेस्ट की सूरत भी इख्तियार करें, जिस तरह आप कह रही हैं कॉर्नर मीटिंग्स की सूरत भी इख्तियार करें, इज्तिमात भी हों। तो लाजमी तौर पे जो इस वक्त अभी 1.5% आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। लोगों के शहरी जो हैं पाकिस्तान के 1.5% इंटरेस्ट का मतलब है कि जो फाइनेंसिंग इस वक्त अवेलेबल है उसका मेरा ख्याल है कि रेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है वो 12.5% चला गया है। पर उसमें ऐड होगा, कोई बैंक 16% चार्ज कर रहा होगा, कोई कस्टमर 17% दे रहा होगा, कोई 18% तो आप समझ रहे हैं कि ईद के बाद बेयकीनी की जो सूरत हाल है, 152 जो है वो 152 पे राह हमवार करेगी आपके जलसों 152 पे डॉलर अभी मुझे बताया गया कि इंटरबैंक मार्केट में, नॉट ओपन मार्केट में, 152 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक मार्केट है या इंटरेस्ट रेट है या एक्सचेंज रेट है या द ह्यूज होल इन रेवेन्यू कलेक्शन जो है, ये सारे एक ही बात इंडिकेट कर रहे हैं कि वी आर इन ए सिचुएशन ऑफ ए मेल्टडाउन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन। ये इसके जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक या जो भी चलने लगी है, जिसका फैसला जाहिर है ऑल पार्टी, देखें हुकूमत मुखालिफ नहीं, मैं लेट मी करेक्ट यू, मैं आपका जरा सवाल जो है ना मुकम्मल कर लूं, फिर आप तस्हीह भी कर देना। इसमें अगर आप कह रहे हैं कुछ बाज़ इत्तलात आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा भी खिताब करेंगी कुछ जलसों से। नहीं, ये तो मैं कोई प्रोग्राम तो आपको बताने नहीं आया हुआ, मैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन करने आया। अच्छा, तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर एहतजाज मुश्तरका शक्ल इख्तियार करे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ही कंटेनर पे होंगे साथ? नहीं, मुझे तो अभी कंटेनर को भी नहीं पता, आपको पता होगा। इमरान खान साहब ने तो कंटेनर की भी नहीं, तो इमरान खान की तो जो नकल है वो तो खुदकुशी भी कर रहे थे, तो आपका ख्याल हम खुदकुशी करेंगे? ठीक है, अभी ये आपने पूरा जो एक लाहे अमल जो तय करना है उस पर अभी कुछ और मजीद फैसले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर कल के इफ्तार की बात करें तो कुछ इत्तलात सामने आ रही थी कि ANP के मियां इफ्तिखार और मौलाना फजल रहमान, उन्होंने पूछा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि डील हो जाएगी, तो इस वक्त मैं नहीं था वहाँ पे, इसलिए आई कैन नॉट कमेंट। मैं आपसे सवाल, मैं आपको बता रही हूँ कि जो इत्तलात हमें मिली थी, ये कहा गया था, ये पूछा गया था मरियम नवाज से भी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। तो अब ऑन एयर मैं आपसे पूछती हूँ, कोई डील तो नहीं होने जाएगी? नहीं, ये हमारी क्या, मेरा कायद जो है वो चौथी दफ़ा जेल में चला गया 1 साल के अंदर, क्या डील हमने करनी है? मैं उसकी बेटी जेल से हो आई, दामाद जेल से हो आया, बीवी जो है जेल की कैद के दौरान जो है बीवी जो है रहलत उनकी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव वे पास दैट
दैट सिचुएशन जिसमें, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकली अगर आप एनालिसिस करें, आप एक पॉलिटिकल शो कर रही हैं कि डू यू थिंक विद दिस डाइंग रजीम को डील करेगा? डील शायद ना करें, लेकिन यहाँ भी एक और अगर हम ये आप मुझे बताएं एक पोल भी एक आ चुका हुआ है, ये जो अभी चंद दिन पहले गैलप का जो सर्वे आया है, इस सिचुएशन में जो इसको पॉपुलैरिटी इस गवर्नमेंट की जो भी है, खान साहब की पॉपुलैरिटी मेरी पॉपुलैरिटी में मैं नहीं डिस्कस कर रहा, मैं तो एक ओवरऑल सिचुएशन इस मुल्क की डिस्कस कर रहा हूँ. इट इज स्टिल अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रेडिक्शंस. मैं 9 महीने या 10 महीने के अंदर जो है किसी भी हुकूमत के लिए को हतमी राय कायम करनी जो है वो प्री मैच्योर होगी. ये दिस इज हाउ आई बिलीव एज ए पॉलिटिकल वर्कर. लेकिन आप जब सेंटिमेंट देखते हैं, इफ़ यू आर बेटिंग ऑन समथिंग, डील जो भी करेगा वो बेट करेगा ना कि भाई ये 6 महीने रह रहे हैं, साल रह रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपना टाइम जो है वो आराम से गुजार लूँ. आई थिंक nobody is going to bet on him. Absolutely not. Nobody is going to bet on him. जिस बंदे के पास खुद पावर नहीं है, वो उसके पास एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट उसके लगा दी गई है जो काम कर रही है, उसको खुद इंफॉर्मेशन नहीं होती. एक टेक्नोक्रेट जो है, ज़रा थोड़ा सब्र से मेरी बात सुन लीजिए, एक टेक्नोक्रेट कहता है कि तेल नहीं मिला, वो कह रहा है तेल मिल गया है, गैस मिल गई है. अब देखें ना, इससे उसकी बेबसी जो है वज़ीर आज़म की या लाइल्मी जो है वो जाहिर हो रही है कि ही डिड नॉट नो कि वो वेल जो है वो फेल हो गया है. मरीम नवाज साहिबा भी कहती रही हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बहुत सारे रहनुमा आके प्रोग्राम में भी बहुत कहते हैं कि ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, अपने बोझ तले गिर जाएगी. आई ऑल्सो मेंटेन दैट. आप मेंटेन करते हैं, लेकिन किस तरह से इन हाउस चेंज होगा? नहीं देखें, मैं आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग कि यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होंगे और क्या होंगे. नहीं देखें, आई वुड लाइक टू बी पेशेंट, कि सब्र का इसका देखें. ये जितने ज़्यादा डिस्क्रेडिट होंगे जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए उतना बेहतर है. आप किसी भी गवर्नमेंट का प्री मैच्योर डिमाइस जो है वो उसको थोड़ी सी लीज देती है कि वो मार्टर बनने की कोशिश करे. मैं चाहता हूं कि दे शुड बिकम सो डर्टी कि इसको बार्ज पोल के साथ भी न टच करे. आई वुड वेट फॉर दैट डे एंड दैट डे विल कम. और ये दे मैं सब्र कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर, 5 साल सब्र मुझे कोई कॉल नहीं, कोई जल्दी नहीं. मैं व्हाई शुड आई पुट अ टाइम टैग ऑन इट? आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर. मैंने मुशर्रफ का 8 साल गुजारे हैं, तो हमने अयूब खान के 11 साल गुजारे, यू नो, अपोजिशन में. या पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़िया अहमद के साथ तो हम थे, पीपल्स पार्टी ने 11 साल गुजारे. सो अल्लाह ताला इस मुल्क को, वतन को सही सलामत रखे और ऐसा नुकसान ना पहुंचे जो इर्रिवर्सिबल हो. हमारे यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें लिसानी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मजहबी प्रॉब्लम्स हैं, मसल की प्रॉब्लम्स हैं. वो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, मैं ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कि वो एक्सेंचुएट ना हो जाएं. मुझे सिर्फ ये खौफ है. बाकी सियासतदान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इट इज़ इमटेरियल. अगर वो एक्सेंचुएट हो गई या उनमें इतना ज़्यादा खलीज बढ़ गया उन फॉल्ट लाइंस में कि वो इररिपेरेबल हो जाएंगे, उनको फिल ना किया जा सके, तो इट विल एक्चुअली डैमेज आवर फेडरेशन. आखिर में सवाल पूछा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? मौलाना फजल रहमान की जो APC है उसकी उस पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जो वफ्द है उसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब करेंगे? आई डोंट नो, आई हैव नो क्रिस्टल बॉल, यू नो, कि मैं उसमें देख के आपको बताऊं. जब वो इनविटेशन आएगा, वो कन्वीन होंगी, हम डिसाइड कर लेंगे. तो शहबाज शरीफ साहब, तो मैं आपको पेशेज मर्ग वाह वेला शुरू कर दूं. ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? मेरा ख्याल है कि उनको समवेयर अराउंड ईद आ जाएंगे, ये ईद से कुछ पहले आ जाएंगे, ईद के बाद आ जाएंगे. वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब. यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. हमसे रब्ता करना चाहें या फीडबैक देना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है. अब होगी कल मुलाकात. खुदाफिज.